کا سبب قرار پائی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بھائی تھا اور نہ کوئی سکی بہن تھی۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا نکھرا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی، کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا ابقِ لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، حضور کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے سے ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے گئے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ جا کر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون، کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ تو کہا کہ یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو کہا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گا۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرا بچپن کا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا، حضور کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں گا۔ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی اور ویر کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا، تلواریں سونت دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ بس یہ آواز کانوں میں پڑنا تھی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا کہتے ہو، خوش آمدید پیش کرتے ہو، فرمایا
میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے پیغام بیچ دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ بہن کا دروازے پہ آ جانا کتنا معتبر ہوا کرتا۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے ادب میں کھڑے تھے تو حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے؟ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ آج میں بھی بہن کا رشتہ رکھتا ہوں، آپ بھی بہن کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہم کتنی عزت اپنی بہنوں کو دینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو اپنی جگہ رہ گئیں، یار ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں۔ اللہ